میرے پیارے دوستو، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ تک کا سفر کے بارے میں جانیں گے۔ عزیز دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم نینوا کی طرف بھیجا، جو کہ قدیم بابل شہر کے پاس کا ایک شہر تھا۔ یونس علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے کا ہے۔ یہ قوم بھی بت پرست تھی اور انہوں نے لگ بھگ 1 لاکھ بنی اسرائیل کو قید کر کے رکھا تھا۔ یونس علیہ السلام نے 7 سال تک حق کی دعوت دی، یعنی کہ تبلیغ کی، لیکن جب ان کی قوم پر اس دعوت حق کا اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بت پرستی میں لگے رہے تو یونس علیہ السلام نے آخری میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دے دی۔ ان کی قوم نے پھر بھی پرواہ نہیں کی۔ جب عذاب کا مقرر وقت قریب آ گیا اور عذاب کے آثار نظر نہ آئے تو یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر جیسے ہی یونس علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان کی قوم پر عذاب کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ کالے کالے بادل چھا گئے، گھنا کالا دھواں ان کی قوم کی طرف بڑھنے لگا۔ قوم نے یونس علیہ السلام کو تلاشنا شروع کیا، لیکن وہ نہیں ملے تو ان کی قوم خود ہی اپنے بیوی بچوں اور یہاں تک کہ اپنے پشوؤں کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ کسی بھی کافر قوم کی تاریخ میں اور اللہ تعالیٰ کی سنت ذریعہ میں یہ پہلی مثال ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد کسی قوم کا ایمان لانا فائدہ مند ثابت ہوا، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی سنت یا طریقہ یہی ہے کہ ایک بار عذاب کا وقت مقرر ہو جائے تو پھر ٹلتا نہیں۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دور چلے گئے، لیکن وہ جاتے جاتے مسافر سے اپنی قوم کا حال دریافت کرتے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قوم پر سے عذاب ٹال دیا ہے تو وہ بھی واپس نہیں گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا تھا۔ اس لیے ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ واپس جائیں۔ مچھلی کے پیٹ کا سفر۔ اب چلتے چلتے راستے میں ایک دریا سمندر آیا۔ یونس علیہ السلام ایک کشتی ناؤ پر سوار ہو گئے۔ کشتی ناؤ جب مزدھار میں پہنچی تو ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی ناؤ میں بھی جتنے لوگ سوار تھے ان میں سے ایک نے کہا، لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک گنہگار اس کشتی میں سوار ہے، ہمیں قرہ اندازی کرنا چاہیے کہ وہ گنہگار کون ہے۔ 3 بار قرہ اندازی کی گئی اور تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ کشتی ناؤ کے مسافروں نے یونس علیہ السلام کو دریا سمندر میں ڈال دیا۔ وہاں ایک بڑی مچھلی ویل فش نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ کئی دنوں تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہے۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، کوئی نہیں معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے اور میں نے ہی اپنی جان پر ظلم پر ظلم کیا۔ اے اللہ تعالیٰ، میرے خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس طرح مچھلی نے ان کو کنارے پر لا کر اگل دیا اور وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔